اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 5 جز عامہ جز 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہماری the fifth oath یعنی جو پانچویں قسم اللہ رب العزت اس سورہ کی شروعات میں اٹھا رہے ہیں وہ ہے فالمدبرات امرا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلی جو آیت ہے والنازعات غرقا، اس میں جو واو ہے وہ ہے حرف جر. ٹھیک ہے، اور حرف جر یعنی پریپوزیشن، اور جب بھی حرف جر واو پریپوزیشن بن کر آئے گا، یہ واو جو ہے حرف جر کی حالت میں ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا قسم. ٹھیک ہے، قسم کا ترجمہ ہوگا. تو وہ جو پہلی آیت کا واو ہے کامن ہے پانچوں آیتوں کے لیے. تو اب یہاں پر بھی ہم قسم کا ترجمہ کریں گے. پہلے واو قسم ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ملائیں گے تو سینٹنس بنے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں فل مدبراتی. فل مدبراتی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ف المدبرات. ف پہلے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، اور ف کا ترجمہ ہو جائے گا اور یا سو دین. ٹھیک ہے، پھر پس، اس طرح سے ترجمہ ہو جائے گا. پس ہو جائے گا یا پھر اور ہو جائے گا. ف اور پس المدبرات. المدبراتی دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے تو معرفہ ہو جائے گا. معرفہ یعنی کہ ڈیفینیٹ ہوگا، خاص ہو جائے گا. جو بھی ال سے شروع ہوتے ہیں الفاظ وہ خاص ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز، ہر وہ لفظ جو ال سے شروع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم ہوگا، ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہر وہ لفظ جو تنوین پر اینڈ ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. جو تنوین پر اینڈ ہو جائے یا الف سے شروع ہو جائے وہ اسم یعنی ناؤن ہوگا. تو یہاں پر دونوں ہی الفاظ کیا ہیں؟ اسم ہے، ناؤن ہے. المدبرات، ال یعنی کہ خاص، دا کا ترجمہ ہو جاتا ہے انگلش میں، لیکن یہاں پر ہم خاص کا ترجمہ نہیں کریں گے، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو خاص ہے. مدبرات، مدبرات is from the root letters دال با را، دبر. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے، یہ جو روٹ لیٹر ہے مدبرات، یہ قرآن کریم میں 44 ٹائمز آیا ہے. دبر، دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، پشت، اور مدبرات بنا ہے تدبیر سے. تدبیر کہا جاتا ہے پلاننگ. پلاننگ یہاں پر اصل اگر دال با را سے اس کو ریلیٹ کیا جائے تو پشت، پشت یعنی بیک. دبر کا اصل میننگ ہوتا ہے پشت یا بیک. تو اگر یوں اس کو مدبرات یا تدبیر سے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کی پشت، یعنی پشت یعنی بیک یعنی انجام. ٹھیک ہے، کسی بھی کام کے انجام میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کام کو کرنا. ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی کام کے رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی پشت یعنی اس کے بیک کو، اس کے انجام کو، اس کے رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ دال با را جو ہے پشت سے ریلیٹڈ ہے یعنی بیک سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں پر آتی، دیکھیں یہاں پر آتی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے ہے یہ آتی؟ پہلے تو یہ آتی جب آ جائے یا تو آتون، آتو یا آتی ہو جائے، پھر دوسرا آتن یا آتن ہو جائے. اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے اگر آ جائے گا تو یہ پلورل فیمینن ہے. پلورل فیمینن. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ پلورل فیمینن ہے، جمع مؤنث ہے. اس کا مطلب ہے ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت ساری تعداد میں، کیونکہ عربک میں، عربی زبان میں فرشتوں کو فیمینن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو المدبرات، آتن یا آتن سے پلورل ہو گیا، اور مدبرات دال با را، دبر یعنی کہ تدبیر، پلاننگ، اور
میم، میم یعنی والا یا والے، تدبیر کرنے والے، پلاننگز کرنے والے، ٹھیک ہے، دوز ہو ارینج، دوز ہو مینج، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر المدبرات، تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ اب قسم کہاں سے آیا؟ یہ جو تا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے شروع میں قسمیہ واو ہے، اور وہ کہاں تھا؟ وہ آیت نمبر 1 میں تھا، ٹھیک ہے، جو 5 آیتوں کے لیے کامن آ رہا ہے۔ والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات، سب سے پہلے اگر واو لگا دیں والمدبرات، تو قسم ہے، پھر قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی، یعنی کہ پلان کرنے والوں کی، ارینج کرنے والوں کی، مینج کرنے والوں کی، کون والے؟ فرشتوں کی، تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ کس کی تدبیر کرتے ہیں؟ امرن، امرن کی تدبیر کرتے ہیں۔ روٹ لیٹرز ہیں اس کے حمزہ، میم، را۔ امر کہا جاتا ہے کام کو، کسی بھی کام کو کہا جاتا ہے امر، اور یہ جو روٹ لیٹر ہے یہ قرآن کریم میں 248 ٹائمز آیا ہے، 248 مرتبہ آیا ہے۔ امر کہا جاتا ہے کام یا کسی حکم کو، ٹھیک ہے، حکم یا کام کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کام یعنی، اب ترجمہ اگر پورا کریں، پھر المدبراتی، قسم ہے، وہ واو لے آئے ہم شروع میں، قسم ہے، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں کام کو۔ ابھی کون سے کام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کام سپرد کر دیتے ہیں ان کے، جو بھی کام ان کو، جس بھی کام کا حکم دیتے ہیں، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس کو ارینج کرتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں، اس کو کر گزرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے 5 قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، یعنی وہ فرشتے جو تمہاری روحیں قبض کرنے پر مطلب ان کو ہم نے معمور کیا ہوا ہے، وہ فرشتے جو تمہاری روحیں نکالتے ہیں، تمہاری جسموں سے جانیں نکالتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دن ہمارے حکم سے قیامت آ جائے گی اور وہ فرشتے اس پر معمور ہوں گے، اور یہی فرشتے پھر دوبارہ سے کیا کریں گے؟ قیامت کے دن پر معمور ہوں گے، جس طرح سے یہ تمہاری جانوں کے نکالنے پر معمور کیے گئے ہیں اور ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ تو فرشتے جس طرح تمہاری جانیں نکالتے ہیں، اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں، یعنی کہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اور جس خدا کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں، اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہوگا، وہ اس کائنات کو درہم برہم کر دیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ چونکہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ کا ٹاپک ہی کیا ہوتا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ہمیشہ توحید یعنی ونس آف اللہ، رسالت یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور آخرت یعنی قیامت برحق ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ پھر وہاں سے لے آئے ہیں ہم واو، قسم ہے، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو پلان کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، یعنی ارینج کرتے ہیں، کر گزرتے ہیں کاموں کو اللہ کے حکم سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔